الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه وأصلي وأسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته وبشير رحمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الهداة المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين وصل على بقية الله في الأرضين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله ونظم أمركم. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم. عزیزان محترم، خطبہ اول کی ابتدا میں تقوی الہی کی دعوت دیتے ہوئے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں آج کی مناسبت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، جو کئی مناسبتیں ایک جگہ جمع ہو چکی ہیں۔ ولادت با سعادت ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ولادت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اور روز جمعہ ہے جو متوقع ہے ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے۔ ان سب کی مبارکبادیاں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پیغمبر اسلام ختم مرتبت کی زندگی ہمارے لیے اور تمام بشریت کے لیے اسوہ حسنہ ہے، رول ماڈل ہے۔ علماء کرام کے درمیان گفتگو ہے قرآن مجید کے آیات کے ذیل میں کہ پیغمبر اسلام کی ظاہری زندگی دیکھی جائے، آپ کی پرسنل لائف کا مطالعہ کرے انسان، آپ جس ماحول میں رہے، جس سچویشن میں رہے، جب آپ نے جس ماحول میں اپنی زندگی گزاری اس کو سٹڈی کرے اور آپ کے مشن کو دیکھے تو انسان واقعاً آپ کی زندگی کو ایک معجزہ اور میریکل تصور کرنے لگے گا۔ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا امتحان لیا، آپ کا ٹیسٹ لیا کہ آپ کی والد محترم حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے جا چکے تھے۔ تنہائی اور دوستوں کی کمی، دشمنوں کی کثرت، چاروں طرف مشرکین اور کفار کا حلقہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جلا وطنی، جنگیں، اقتصادی سینکشنز
آپ کا مذاق اڑایا گیا، آپ پر تہمتیں لگائی گئیں، القاب کے ذریعے سے، برے ٹائٹلز کے ذریعے سے آپ کو ٹارچر کیا گیا، وطن سے باہر نکالا گیا، اذیتیں دی گئیں۔ اس کے باوجود 23 سال کی مدت میں آپ کا پیغام ساری دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچ گیا، اور آج آپ کا نام لینے والے، آپ کا ذکر کرنے والوں کی تعداد دنیا میں بہت زیادہ ہے۔ انسان اپنی انگلیوں پر آپ کے چاہنے والے اور آپ کے ماننے والوں کو گن نہیں سکتا ہے۔ تو یہ راز کیا ہے؟ کس طرح پیغمبر اسلام اپنے اس مشن میں اکیلے ہونے کے باوجود، تنہا ہونے کے باوجود، ایک آرفن ہونے کے باوجود آپ نے کامیابی حاصل کی، آپ سکسسفل رہے۔ قرآن مجید کی آیتوں کے ذیل میں علماء کرام نے گفتگو کی ہے، سب سے پہلی صفت جو آپ کے اندر تھی، ایک تو غیبی مدد ہے، الہی مدد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی، اپنے انبیاء کی، اپنے اولیاء کی مدد کریں گے، نصرت کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے اندر جو خصوصیتیں موجود تھیں بعنوان ایک ذمہ دار اور بعنوان ایک لیڈر، ان خصوصیات کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلی خصوصیت جس کی طرف علماء کرام نے اشارہ کیا ہے وہ آپ کا قوم کے نسبت، لوگوں کے بے نسبت، انسانوں کے بے نسبت ہمدرد ہونا اور ان کے درد کو اپنا درد سمجھنا تھا، اور ان کے پین کو اپنا پین سمجھنا، نہ کہ کھانا نہیں تھا، پانی نہیں تھا، یہ دنیاوی مسائل ہیں، ان کو اس چیزوں کو بھی اہمیت دی جاتی ہے، امپورٹنس دی جاتی ہے۔ لوگ گمراہ کیوں ہیں؟ لوگ ڈیویٹ کیوں ہیں؟ لوگ کیوں راہ راست کی طرف نہیں آتے؟ لوگ کیوں سچائی کی طرف نہیں آتے؟ اتنا درد آپ کے پاس موجود تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کہیں ایسا نہ ہو یہ سوچ، یہ درد، یہ پین اے رسول تمہیں نقصان پہنچا دے، تمہاری زندگی کو نقصان پہنچا دے۔ اتنا درد پیغمبر اسلام کے پاس تھا۔ یہ اپنائیت کا جو تصور ہوتا ہے بڑا خوبصورت تصور ہوتا ہے، میرا جسم، میری فیملی، میرا شہر، میرا گھر، میرا عقیدہ، یہ جو بلانگنگ کا تصور ہوتا ہے انسان کے اندر، یہ بہت ہی خوبصورت تصور ہے جس کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جب فرعون کے دربار میں پہنچے پیغام توحید دینے کے بعد، سب سے پہلا میسیج جو آپ دونوں نے مل کر دیا ہے فرعون کو، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ ایک آدمی دو آدمی نہیں، پوری قوم ہماری ہے۔ جب لیڈر ہو تو پوری قوم کی بات کرتا ہے، ارسل معنا بنی اسرائیل، پوری بنی اسرائیل جو نیشن ہے، پوری قوم ہے، وہ ہماری، ان کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ تو ان کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا، ان پر ظلم نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے مومن آل فرعون، مومن آل یاسین نے جب خطاب کیا لوگوں سے شہید ہونے کے بعد، پتھر کھانے کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ کہہ کر خطاب کیا ان قومی، میری قوم کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ کیوں پیغمبر اسلام کے میسیج کو اور ان کے پیغام کو سنتی نہیں؟ اور ہمارے پیغمبر بھی، کئی انبیاء نے کہا ہماری قوم، میری قوم، ہم آئے ہیں آپ کی اصلاح کے لیے، ابلغ رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، ہم آئے ہیں نصیحت کرنے کے لیے، پیغام پہنچانے کے لیے، تم ہمارے پیغام کو سنتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم نصیحت کرنے والے ہیں۔ ہمارے پیغمبر اسلام نے بھی آخری لمحات تک طائف میں پتھر کھائے، آپ کے جسم کو لہو لہان کیا لوگوں نے، ایک ہی جملہ آپ کے پاس تھا ان قومی لا یعلمون، پتہ نہیں ان کو کہ میں کون ہوں اور میرا میسیج کیا ہے۔ وہ میسیج کو تو سنیں، میسیج کو اپنا کر تو دیکھیں۔ نہیں کہا دوسروں کی قوم، آئے قوم عرب یا آئے قوم عجم، پیغمبر اسلام نے کہا میری قوم کو کیا ہو گیا، ان قومی، میرے نیشن کو کیا ہو گیا، کیوں وہ حق کی طرف نہیں آتے؟ نہیں، قیامت کے دن جب ہمارا رسول اللہ کی بارگاہ میں شکوہ بھی کرے گا، کمپلینٹ بھی کرے گا، لوگوں نے قرآن پر عمل نہیں کیا، قرآن کو فالو نہیں کیا، قرآن کو تنہا چھوڑ دیا، وہاں بھی پیغمبر اسلام نہیں کہیں گے کہ یہ دوسروں کی قوم ہے، یہ قوم بدبخت ہے۔ پیغمبر اسلام خطاب کریں گے پروردگار ان قومی اتخذوا ھذا القرآن محجورا، وہاں بھی پیغمبر اسلام نے کہا میری قوم نے قرآن کو تنہا چھوڑ دیا۔
کہ میری قوم اور میری نیشن ساری انسانیت کے لیے، کوئی خاص قبیلہ، کوئی خاص ٹرائب یا خاص نیشن کی طرف اشارہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم۔ جب لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کو پین ہوتا ہے، لوگوں کو درد ہوتا ہے، اس کا اثر لوگوں سے زیادہ رسول پر ہوتا ہے۔ اگر لوگ تکلیف میں ہوں، لوگ اگر پریشان ہوں، اس کا احساس ہمارے رسول کو ہوتا ہے۔ حریص علیکم، وہ چاہتے یہ ہیں کہ ساری دنیا راہ راست پر آ جائے، ساری دنیا راہ راست۔ تمام غلط چیز ہے پیسوں کے مسئلے میں، دنیاوی اعتبار سے انسان کا گریڈی ہونا اچھی چیز نہیں ہے، ہرس جسے کہا جاتا ہے، لیکن اگر دنیا کی اصلاح کرنا ہے، دنیا کو راہ راست پر لانا ہے، وہی صفت ایک اچھی صفت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا۔ حریص علیکم، پیغمبر اسلام چاہتے ہیں ہر فرد اچھا ہو جائے، ہر فرد نیک ہو، ہدایت کی طرف آئے۔ بالمؤمنین رؤوف رحیم، قربان جائیں ہمارے پیغمبر اسلام کی سٹیٹس کی، ان کے مقام کے، جو رحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ کی ایک ایٹریبیوٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے رسول، وہ صفت میں تجھے دے رہا ہوں۔ کتنی خوبصورت تھی زندگی پیغمبر اسلام کی۔ آج ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کسی امام کے لیے، کسی ولی کے لیے، کسی رسول کے لیے، لوگوں کی آنکھ بھوں چڑھ جاتی ہے، لوگوں کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، یہ آپ نے کیا کہہ دیا۔ کوئی کہے اللہ کو مشرک ہو گیا ہے، اے اللہ تو نے اپنی صفت رسول کو دے دی۔ دو صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کو دے رہا ہے، اے رسول تو رؤوف بھی ہے اور تو رحیم بھی ہے۔ جس اللہ کو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مسلسل رحیم کہہ کے پکارتے ہیں، وہ اللہ کہتا ہے میری نگاہوں میں میرا رسول بھی رحیم ہے، میری نگاہ میں میرا رسول بھی آپ کا کردار اتنا خوبصورت، آپ کا کیریکٹر اتنا خوبصورت تھا کہ آپ کو خطاب دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے رسول۔ کسی نبی کے لیے اللہ نے اپنی صفت نہیں دی ہے سوائے ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رحیم نہیں میرے عزیزو، خود رحمت ہو تم اے رسول۔ ایک رحیم ہونا، فاعل ہونا، اور ایک ہے خود رحمت ہونا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، مہربان ہے ہمارا، اس کے پیغام مہربانی کے سائے میں، اس کے کمانڈز مہربانی کے سائے میں، ان کی زندگی مہربانی کے سائے میں۔ ہاں یہ گفتگو ہے، لفظ ایک ہو جانے سے مقام ایک نہیں ہو جاتا۔ یہ گفتگو ہے ہمارے علماء کے درمیان، اگر لفظ ایک ہو جائے کہ دونوں ایک ہیں، اللہ بھی رحیم ہمارا رسول بھی رحیم، کیا دونوں ایک ہیں؟ کہ اللہ بھی رؤوف ہمارے رسول بھی رؤوف، کیا دونوں ایک ہے؟ لفظ ایک ہونے سے معنی ایک نہیں ہو جاتا۔ ایک عطا کرنے والا ہے اور ایک لینے والا ہے، وہ ان لمیٹڈ ہے، یہ لمیٹڈ ہیں، لیکن دینے والا وہ اور لینے والے یہ ہیں۔ کتنا اس نے دیا ہے سوال غلط ہے، کتنا اس نے لیا ہے تصور محال ہے۔ وہ دیتا جا رہا تھا رحمتوں کا دریا، اور یہ لیتا، جتنا بڑا ظرف ہوگا اتنا ہی انسان اس رحمت کو اٹھاتا ہے۔ ہم تو ہمارے پاس لفظوں کی کمی ہے، ہم تشریح نہیں کر سکتے۔ ہم چراغ کے نور کو بھی نور کہتے ہیں، لائٹ کے نور کو بھی نور کہتے ہیں، سٹار کے نور کو بھی نور کہتے ہیں، چاند کے نور کو بھی نور کہتے ہیں، اور قرآن مجید تو اللہ کو بھی نور کہہ رہا ہے۔ اور لفظ ایک ہو جانے سے سارا معنی ایک ہوتا نہیں ہے۔ پرسنالٹیز کو بھی دیکھا جاتا، اللہ کو کسی ذات سے ملایا نہیں جا سکتا، لیکن اگر وہ کسی کو بلند کر دے کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے۔ تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اس کے اختیار میں سب کچھ موجود ہے۔ یہ رسول جو مہربان ہے، یہ رسول جو درد مند ہے، یہ رسول جو لوگوں کا خیال رکھتا ہے، سارے احکام لوگوں کے لیے انہوں نے اپنے لیے زندگی نہیں گزاری۔ ہاں اس درد کے ساتھ ساتھ لوگ ریاکٹ کریں گے، لوگ تکلیف دیں گے، لوگ پریشان کریں گے، آسان نہیں ہے ایک درد مند انسان کا سانس لینا۔ جن کو دوسرے لوگوں کا خیال ہوتا ہے ان کی زندگی آسان نہیں گزرتی ہے۔ سب سے عظیم صفت جس کے بعد پروردگار عالم نے اشارہ کیا ہے وہ صبر کا ہونا ہے، وہ پیشنس کا ہونا ہے۔ اے رسول آسان نہیں ہے لوگوں کے درد کو دل میں رکھ کر
زندگی گزارنا۔ اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اب تمہیں صبر کرنا پڑے گا جس طرح بڑے پیغمبروں نے صبر کیا ہے۔ یہ گفتگو ہے اولو العزم پیغمبر کسے کہتے ہیں، عزم والے ارادے والے رسول کسے کہتے ہیں، بڑے لوگ رسول کسے کہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا جن کے پاس شریعت ہے، جن کے پاس کتاب ہے۔ یہ گفتگو ہے، آپ بھی انشاءاللہ اس کو اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں، میں بھی اس پر مطالعہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جن کے پاس کتاب ہے وہ نبی بڑا ہے، جن کے پاس آسمانی کتاب موجود تھی وہ اولو العزم پیغمبر میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو بعض کامنٹیٹر نے کہا حضرت نوح کے پاس تو کتاب نہیں تھی، پھر حضرت نوح کیوں اولو العزم ہو گئے؟ حضرت داؤد کے پاس کتاب موجود تھی، پھر حضرت داؤد اولو العزم شمار کیوں نہیں ہوتے؟ کیوں یہ 5 ہی بڑے رسول ہیں؟ سوال ہے، ایک سوال کا جواب ہمیں ڈھونڈنا ہے۔ بعض کامنٹیٹر نے بڑے خوبصورت جواب دیا ہے، جن لوگوں نے صبر کے امتحان میں مکمل کامیابی حاصل کی وہ رسول بن گئے اولو العزم، صاحبان ارادہ بن گئے۔ ان کا ارادہ اتنا مضبوط تھا، کچھ انبیاء نے بددعا کر دی، کچھ انبیاء وطن چھوڑ کر نکل گئے، کچھ لوگ نکلے پھر واپس آئے۔ حضرت یونس کی مثالیں ہمارے پاس ہیں، حضرت ایوب کی مثال ہمارے پاس ہے، بڑے بڑے رسولوں نے بددعا کی ہیں، لیکن یہ تنہا رسول جو صبر کے لیے نمونہ ہے وہ ہمارا رسول ہے۔ پروردگار عالم کہتا فصبر کما صبر اولو العزم من الرسول، سارے رسول صابر ہیں، کل من الصابرین، قرآن کہتا کل من الصابرین، لیکن صبر میں بھی درجات ہیں، صبر میں بھی درجات ہیں۔ جس نے زندگی بھر کسی فرد کے لیے، کسی نیشن کے لیے، کسی ظالم کے لیے بددعا نہ کی ہو وہ ہمارا رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ تنہا بددعا نہیں کہ میرے عزیزو، آخری لمحات میں پیغمبر اسلام کی زبان سے کچھ لفظ نکل رہے تھے، اصحاب نے جب غور سے سنا تو پیغمبر اسلام کی زبان پر یہی تھا، پروردگار میری قوم، پروردگار میری امت، ان کو پتہ نہیں ہے میرا میسیج کیا ہے۔ ہر نبی نے اپنی دعا اس دنیا میں مانگ لی ہے، ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا مانگنے کا اختیار دیا، تم دعا کرو ہم قبول کرتے، انہوں نے مانگ لی دعا۔ ہمارے رسول نے کہا نہیں، اس دعا کو میں رکھ دیتا ہوں آخرت کے، تاکہ آخرت میں جب میرے ماننے والے پریشان ہوں، وہ دعا شفاعت کی دعا ہے۔ غیر اسلام نے کہا اس وقت ضرورت ہے، دنیا سے زیادہ ضرورت انسان کو آخرت میں پڑتی ہے۔ دنیا تو دنیا گزر جائے گی، وہاں پر جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں پر انسان کو احتیاج زیادہ ہوگی۔ پیغمبر اسلام نے کہا جب ضرورت زیادہ ہو یہ رسول اس امت کے کام آئے گا، یہ صبر کے لیے نمونہ ہے ہمارا رسول۔ تو درد کے لیے صبر چاہیے، اور دین تیسرا میسیج جو راز ہے، آپ کا پیغام کیوں ساری دنیا میں پہنچ گیا اور آج پہنچ رہا ہے، آپ کا نام کی عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے، وہ آپ کی نرم مزاجی، آپ کا کائنڈ ہونا، آپ کے زندگی میں جو سافٹنس پائی جاتی تھی، اس کی وجہ سے لوگ آپ کے قریب اور آپ کے دین کے قریب آتے تھے، آپ کے قریب، آپ کے مکتب کے قریب آتے تھے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کتنا خوبصورت لفظ ہے یہ لِنْتَ لَهُمْ، لین ہونا، سافٹ ہونا، پولائٹ ہونا۔ شاید یہ صفت اگر آ جائے ہمارے دنیا کے لیڈروں میں، دنیا کے ذمہ داروں میں، پھر دنیا بڑی خوبصورت بن جاتی ہے۔ کبھی گفتار میں نرمی چاہیے، بات کرنے میں نرمی چاہیے، سلیقہ چاہیے۔ جب حضرت موسیٰ اور ہارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا فرعون کے دربار میں، جاؤ ظالم ہے، نصیحت کرو، اسے پیغام دو توحید کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہ ہو تمہارے ٹون بدل جائے، تمہارے لفظ ایسے ہوں کہ وہ ناراض ہے، قولا قولا لینا، قولا لہو قولا لینا، اس سے بات کرنا ہو نرم بات کرنا، تول کر بات کرنا، سوچ کر گفتگو کرنا۔ ظالم ہے، بادشاہ ہے، گفتار میں نرمی ہو اور کردار میں نرمی ہو جو ہمارا رسول ہے۔ اللہ کی رحمت سے اے رسول تم اتنے مہربان تھے، اتنے نرم مزاج تھے، لوگ آپ کے بزم میں بیٹھنے کو پسند کرتے تھے۔ چلو بیٹھ کر دیکھتے ہیں کیا بولتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ کا مزاج سخت ہوتا تو آپ کے بزم کو لوگ چھوڑ کر چلے جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، اگر لوگوں نے تمہیں تکلیف دی ہے رسول، یہ اللہ کا پیغام ہے پیغمبر کے لیے اور ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے،
اے رسول اگر لوگوں نے تمہیں تکلیف دی ہے فاعف عنہم، انہیں معاف کر دو، انہیں معاف۔ جتنا بھی انسان بڑا ہو جائے تو پیغمبر اسلام سے تو چھوٹا ہی رہے گا نا، اور چھوٹوں کو معاف کرنے میں مزہ آتا ہے، اور جو معاف کر دیتا ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ فاعف عنہم، اگر انہوں نے اللہ کی مخالفت کی ہے، اللہ کو اذیت پہنچائی ہے، اے رسول فاستغفر لہم، ان کے لیے استغفار کی دعا کر۔ یہ حکم پروردگار، ان کے لیے استغفار کی دعا کرنا۔ استغفار کا مطلب ہدایت کی دعا بھی ہے، وہ آ جائے صحیح راستے پر۔ دعا در حقیقت لوگوں کو کھینچ کر لے آتی ہے، لیکن افسوس کہ منافقین کے لیے پروردگار عالم کا جاؤ رسول کے پاس، جاؤ تمہارے لیے رسول دعا کرے گا۔ لووا رؤوسہم، جنہیں رسول کی دعا پسند نہیں آتی وہ چہرے موڑ لیتے۔ ان کی سورہ منافقون میں ہے، ارے جاؤ رسول کے پاس۔ منافقین کو استغفار پسند، واستغفر لہم۔ ہاں، ایک مخالفت کے لوگوں نے ایک شکست کھا گئے جنگ احد کے لیے کے موقع پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی ہے۔ جنگ احد کے پہلے مشورہ کیا پیغمبر اسلام نے، لیکن وہ مشورہ پورا نہیں اترا۔ لوگوں نے کہا ہم باہر جائیں گے، لڑیں گے۔ وہ لڑے، ہار گئے۔ ایٹ دا اینڈ مسلمان کامیاب ہوئے، لیکن درمیان میں شکست ہوئی، کئی لوگ مارے گئے۔ حضرت حمزہ جیسی شخصیت اسی جنگ میں شہید ہو گئی۔ ہو سکتا ہے ایک مشورہ لینے سے کبھی کبھار غلط مشورہ بھی انسان کو کوئی غلط نتیجہ دلا دے، نتیجہ نہیں نکلا صحیح جو نتیجہ نکلنا چاہیے تھا، پھر بھی پروردگار عالم کہتا ہے ایک غلطی ہو جانے کی وجہ سے قانون کو بدلا نہیں جا سکتا۔ ممکن ایک مسٹیک ہو جائے، ایک مسٹیک کی وجہ سے پورا سسٹم بدل دیا جائے، مسٹیک کی وجہ سے سسٹم نہیں بدلا جاتا، مسٹیک کو ریکٹیفائی کیا جاتا ہے، سسٹم کو نہیں بدلا جاتا۔ کہیں نہ کہیں اگر کوئی غلطی ہو جائے خدا نہ خواستہ تو کہتے یہ جماعت ہی غلط ہے، نہیں، ہولڈ آن، پوری جماعت کا سسٹم ہی غلط نہیں ہو سکتا، پورا ملک ہی غلط نہیں ہو سکتا، پورا نظام غلط نہیں ہو سکتا۔ اس مسٹیک کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ جنگ احد میں تم نے مشورہ کیا ہے رسول، کام نہیں آیا، کنسلٹ کیا، کامیاب نہیں ہوا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے آئندہ آنے والے امور میں شاورہم فی الامر، ان سے مشورے کو کبھی ترک نہ کرنا، مشورہ محبت لیا۔ اگر انسان کنسلٹ کرے لوگ اسے اپنے آپ کو بلانگ کرنے کی کوشش، یہ ہمارا آدمی ہے، یہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے۔ حتیٰ مولا کائنات فرماتے ہیں دشمنوں سے بھی مشورہ کرو، کہ وہ جو مشورہ کرے اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ وہ مشورہ دے تو اس سے بچو، دشمن سے بھی مشورہ کرو۔ ہاں، جب موقع یہاں تک آ جائے کہ تمہیں فیصلہ لینا ہے، معاف کرو، استغفار کرو، مشورہ کرو، آخر میں تم رسول ہو، تم لیڈر ہو، تم لوگوں کو گائیڈ کرنے والا، ساری قوم تمہارے پیچھے چلنے والی ہے، ڈیسیشن تمہیں لینا ہے، فائنل ڈیسیشن رسول اسلام کے ہاتھ۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ارادہ کر لیا تو اس طاقت پر بھروسہ کرو جس طاقت میں سب کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ اذا عزمت فتوکل علی اللہ، کیوں؟ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی بہت پسند کرتا ہے۔ یہ نرمی نے لوگوں کو کھینچ کر لے آئی رسول اسلام کے بزم میں، یہاں تک کہ لوگ پیغمبر اسلام کے چاہنے والے بنے، لوگ پیغمبر اسلام کے ماننے والے بنے۔ کردار کے ذریعے سے، قرآن مجید کے آیتوں کے ذریعے سے آپ نے لوگوں کو اپنے قریب بلایا، لوگوں کے ذہنوں کو بدلا، لوگوں کو تعلیم دی، لوگوں کے دلوں کو پاک کیا، انہیں جہالت سے نکالا، علم کی طرف لے آئے، اندھیروں سے نکالا، نور کی طرف آپ لے آئے۔ وہ گالی بک رہے تھے، پیغمبر اسلام نے انہیں سلام کرنا سکھایا۔ لوگ بات بات پر ہاتھ کاٹ رہے تھے، پیغمبر اسلام نے انہیں ہاتھ ملانا سکھایا، مصافحہ کرنا سکھایا، زندگی ان کے بدل ڈالی۔ آج بھی جو پیغمبر اسلام کے مشن پر، پیغام پر چلے گا، اس کی زندگی خوبصورت ہوگی۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں پیغمبر اسلام کی خدمت میں؟ ایک سلام تو کر سکتے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، فجزاک اللہ یا رسول اللہ افضل ما جزا نبی عن امتہ، بہترین ریوارڈ، بہترین جزا اللہ تبارک و تعالی اے یا رسول اللہ آپ کو عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد وآل افضل ما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحيم. سبحان من سبقت رحمته غضبه وبسط اليدين بالرحمة. خطبہ دوم کی ابتدا میں ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. انبیاء علیہ السلام ہماری ہدایت کے لیے، ہماری زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے، ہماری زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے آئے. انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں چاہا، انہوں نے اپنے لیے کوئی لوگوں سے توقع بھی نہیں رکھی. جو کچھ کیا اللہ کے لیے کیا، اور پیغام جو پہنچایا وہ خوبصورت پیغام. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بکری کا پیچھا کیا، جسے ایک حیوان حملہ کرنا چاہ رہا تھا. چھوٹے سے بکری کے بچے کا پیچھا کیا. ایک اولف اس پر اٹیک کرنا چاہ رہا تھا. بھاگتے رہے، بھاگتے رہے، وہ بکری کا بچہ بھاگتا رہا. حضرت موسیٰ بھی پیچھے پیچھے بھاگتے رہے، یہاں تک کہ کئی کلومیٹر دوڑنے کے بعد دونوں تھک گئے. بکری کا بچہ بھی بیٹھ گیا. حضرت موسیٰ نے اس کو اپنے آغوش میں لیا، اور آغوش میں لینے کے بعد ایک خوبصورت جملہ جسے ہسٹورین نے نقل کیا، وہ جملہ ہمارے لیے واقعاً انبیاء کی تعلیمات کیا ہوتی ہیں سمجھنا بہت ضروری ہے. حضرت موسیٰ نے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں تجھے بچانا چاہ رہا ہوں تو بھاگ رہی ہے. میں تجھے دشمن سے سیو کرنا چاہتا ہوں تو دشمن کے آغوش میں بیٹھنا چاہتی ہے. وہ تجھے کھا جائے گا، وہ تجھے کھا جائے گا. اس کی دشمنی تو خطرناک ہے ہی ہے، اس کی دوستی تو اور زیادہ خطرناک ہے. وہ تجھے دوست بنا کر آئے گا، وہ تجھے کھائے. میں تجھے بچانا چاہ رہا ہوں اور تو بھاگ رہی ہے. میں تجھے آغوش میں لینا چاہتا ہوں تو مجھ سے دور بھاگ رہی ہے. میں تجھے سیو کرنا چاہتا ہوں اور تو مجھ سے روگردان ہے. کیا ہو گیا ہے تجھے؟ جو گویا ہسٹورین یہاں سے جو جملہ نکالا ہے، انبیاء کا پیغام ہمیں بچانے کے لیے، ہمیں سیو کرنے کے لیے. انسان اگر اس کو چھوڑے تو یقین مانیے کہ وہ دشمن کے آغوش میں جائے گا. اور دشمن دوستی تو دکھاتا ہے، اور ان کو بچانے کے لیے نہیں، ان کو برباد کرنے کے لیے. آج کی دنیا میں جو ہو رہا ہے، اینٹی حجاب جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں کہ ہمیں حجاب نہیں چاہیے، ہمیں اسلام نہیں چاہیے، ہمیں دین نہیں چاہیے، ان سے تو یہی پیغام ہم دینا چاہتے ہیں. انبیاء کرام جو پیغام لے کر آئے تھے تمہیں بچانے کے لیے لے کر آئے تھے. تمہارے سروں پر کوئی ظالم حکومت نہ کرے، تمہارے سروں پر حجاب رکھا گیا تھا. اب جو دشمن بات کرتا ہے ہم ان کی فریڈم چاہتے ہیں، ان کو آزادی دینا چاہتے ہیں، یہ آزادی نہیں دے رہے، یہ تمہیں کھانا چاہتے ہیں، یہ تمہیں برباد کرنا چاہتے ہیں. یہ آج کل کی عورتیں کو سمجھنا چاہیے. جو دشمن کے اٹیک ہوتے ہیں وہ آسان نہیں ہے. کوئی چیز دنیا میں فری نہیں ملے گی، ان کے ہر چیز کی ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. ابھی ریسنٹلی اس کا انتقال ہوا ایک لیڈر کا، شاید مجھے نام یاد آیا، دیسمو ٹوٹو. ان کا ایک مشہور جملہ ہے جو انہوں نے کہا کہ کوئی چیز فری نہیں ہے. جب یہ کرسچن مشنریز والے آئے تھے ہمارے یہاں، ان کے ہاتھ میں بائبل تھی اور ہمارے ہاتھ میں زمین. انہوں نے کہا آنکھ بند کرو، دعا کرو، اور ہم نے آنکھ بند کر کے دعا کی تو ہمارے ہاتھ میں بائبل آئی اور ہماری زمین ان کے ہاتھ میں چلی گئی. ہم نے آنکھ بند کی دعا کرنے کے لیے تو ہمارے ہاتھ میں بائبل تھما دیا اور وہ زمین لے کر چلے گئے. اس کے بعد کہتے ہیں یہ جو سوشل میڈیا ہے، یہ فیس بک ہے، یہ ٹویٹر ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں فری ہے. کوئی چیز انسان کو فری میں نہیں ملتی ہے، اس کے لیے پرائز پے کرنا پڑتا ہے. جو پرائز ہم پے کریں گے وہ پرائز اگر انسان سوچے ہم کیا دے رہے ہیں ریٹرن میں، تو یقیناً انسان کبھی بھی ان کو ہاتھ نہیں لگائے گا، کبھی بھی ہاتھ نہیں. کیا پرائز پے کر رہا ہے انسان؟ اپنی آزادی جا رہی ہے، اپنی فریڈم جا رہی ہے، اپنے سیکریٹس جا رہے ہیں، اپنا ڈیٹا جا رہا ہے. کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں ہمارا لباس ہمارا ہے، یہ لباس بھی ہمارا نہیں ہے.
وہ جو کہیں گے وہ کھائیں گے، وہ جہاں کہیں گے وہ جائیں گے، وہ جیسے کہیں گے اٹھیں گے، وہ جیسے کہیں گے بیٹھیں گے۔ انسان کی زندگی اسیر ہو چکی ہے۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں ہم آزادی تمہیں دیں گے، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، آزادی دینے والے نہیں۔ دنیا ترس رہی ہے کوئی ایسا نظام ہو جس نظام کے سائے میں ہم اسلامی احکامات پر عمل کر سکیں۔ ایران کے لیے، عراق کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت چاہیے؟ ماحول اسلامی ہے، کلچر اسلامی ہے، انوائرمنٹ اسلامی ہے۔ اس سے بڑھ کر ساری دنیا میں جہاں پر فیسلٹیز موجود ہے، لیڈر نہیں ہے۔ لیڈر کو ترس رہے ہیں لوگ۔ اس سے بہتر لیڈر کون چاہیے کہ ایک طرف سید علی سیستانی اور دوسری طرف سید علی خامنہئی ہے۔ کیا یہ نعمتیں نہیں ہیں؟ کیا یہ بلیسنگز نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی؟ ہم سمجھتے ہیں چلو مخالفت کریں، مسٹیک ہے، غلطی ہے، ہماری خواہش ہے، ڈیزائرز ہے، اس کے نظام کو بدل دیا جائے۔ میرے عزیزو، یہ تصور جب انسان کے ذہن میں آتا ہے، انسان کا یہ تصور انسان کو کھوکھلا بنا دیتا ہے۔ جب وہ آئے گا جہاں پر ظالم کی حکومت ہوگی، تب پتا چلے گا ہم نے کیا کھویا ہے اور ہم نے کیا پایا ہے۔ جاگنا بہت ضروری ہے۔ آج انڈیا میں کل ہی اسٹیٹمنٹ آیا سپریم کورٹ سے، لڑکیاں ترس رہی ہیں کہ ہمیں پرمیشن دی جائے سر پر ایک چھوٹا سا کپڑا ڈال کر ہم یونیورسٹی کا ایگزام دیں۔ 6 مہینے سے جوان لڑکیاں سپریم کورٹ میں لڑ رہی ہیں اور انہیں حق نہیں مل رہا۔ 1 سال ان کی زندگی کا، تعلیمی زندگی کا برباد ہو گیا ہے۔ اگر ایک انسان نعمت کی قدر نہ کرے، جب نعمت کمزور ہونے لگے میرے عزیزو، چھننے لگے، تب ہمیں شکوہ کریں گے کہ پروردگار یہ کیا ہو رہا ہے۔ آواز قدرت آئے گی جب نعمت دی تھی سجدہ کر لیتے تو یہ نوبت تمہیں کبھی نہ۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا ہے کہ میں نے میرے جد سے سنا ہے کہ ان قبیلے والوں کو، کسی کو، آل امیہ کے کسی بھی فرد کو منبر پہ بیٹھنے نہ دو۔ اگر وہ بیٹھ گیا تمہارا نظام چھن جائے گا، وہ بیٹھ گیا تمہاری آزادی چلی جائے گی، مانوی آزادی، اسپرچول فریڈم، تمہارے احکام پر تم عمل نہیں کر پاؤ گے۔ میں نے دیکھا ایک بیٹھا ہوا تھا یزید کا باپ، تم نے اسے کھینچا نہیں، تم چپ رہے، تم نے ایکسپٹ کر لیا۔ کیا ہوا نتیجہ؟ سلطکم اللہ یزید ابن معاویہ۔ اس کے بعد یزید بیٹھ گیا۔ اب اس نے تو تھوڑا تھوڑا بدلا تھا، یہ تو پورا نظام ہی بدل ڈالا۔ اب مرو، اب تلواریں تمہارے گردن پر چلیں گی، نیزے تمہارے سینے پر چلیں گی۔ اس لیے ظلم کی جب حکومت آتی ہے وہ کسی کو نہیں دیکھتی، اور ان کو قیمت بھی چاہیے، اور جب تک ہم قیمت خون کی نہیں دیں گے، گردنوں کی قیمت نہیں دیں گے، ان کو سکون ملنے والا نہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ لوگ تھوڑا جاگیں، شعور ان کی زندگی میں آئے کہ ہمارے پاس جو ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، بلیسنگز ہیں، وہ نعمتیں ہمارے ہاتھوں میں باقی رہیں، اس کی قدر کریں، اس کو فالو کریں۔ ان کو کچھ نہیں چاہیے، ہمارے لیڈرز کو صرف یہ کہ لوگ دیندار ہو جائیں، لوگ پابند ہو جائیں، ان کا اور کیا چاہیے ان کو۔ کسی نے کہا آیت اللہ محسن الحکیم سے رحمت اللہ علیہ، ہمارے علماء کی زندگی کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے میرے عزیز۔ کسی نے کہا آیت اللہ محسن الحکیم سے، فلاں گاؤں میں آپ کی تصویریں پھاڑی جا رہی ہیں، آپ کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں، آپ کو لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں سڑکوں پر۔ پتہ ہے اللہ آیت اللہ محسن الحکیم نے کیا کہا؟ ان کے درمیان دین کیسا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں لوگ، قرآن پڑھتے ہیں، عزاداری برپا کرتے ہیں۔ ہاں آغا وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، عزاداری بھی کرتے ہیں۔ اگر وہ کر رہے ہیں دیندار رہنے دو، محسن الحکیم کو گالی دیں تو دینے دو۔ محسن الحکیم کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف ایک ذریعہ ہے دین پہنچانے کا۔ دین پہنچ گیا ہے، محسن الحکیم کو مار بھی دینے دو، دین باقی ہے، محسن الحکیم راضی ہے۔ وراجے کو کیا چاہیے؟ مجتہدین کو کیا چاہیے؟ ان کو چاہیے کہ لوگ دیندار ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے، ہم ان نعمتوں کی قدر کریں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکیں۔ اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ وعلى سيدة نساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء سيدي شباب أهل الجنة
وعلى أئمة المسلمين وقادة المؤمنين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلوات والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله المعصومين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفه الذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم.